سنی علماء کی نئی تقریر، نعت پاک، منقبت بیانات سننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا کر آل کے بٹن پر پریس کرنا نہ بھولیں۔ نور و کتاب مبین۔ اے لوگو، تحقیق تمہارے پاس اللہ رب العزت کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب آ گئی۔ نور سے مفسرین، محققین، محدثین بیان کرتے ہیں کہ نور سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا گیا، اور کتاب سے قرآن مجید کو مراد لیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور تمہارے پاس اپنی جانب سے ایک نور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے درمیان مبعوث فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں قرآن مجید بھی عطا فرمایا۔ مصطفیٰ نور ہے۔ نور کی ڈیفینیشن، پریبھاشا، تعریف کیا ہے؟ نور کس کو کہتے ہیں؟ What is the definition of نور؟ نور کہا جاتا ہے روشنی کو، چراغ کو۔ یہاں جو بلب جل رہا ہے یہ بھی روشنی عطا کر رہا ہے، یہ بھی روشنی دے رہا ہے، یہ بھی روشنی فراہم کر رہا ہے، لیکن یہ بلب، یہ لائٹ، اس کا سسٹم ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اگر چاہیں تو اس روشنی کو جلا بھی سکتے ہیں، روشن کر سکتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو اس روشنی کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس لائٹ کا، اس روشنی کا سسٹم ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن ایک نور وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی شکل میں ہمارے اور تمہارے درمیان پیدا کیا، ہمارے اور تمہارے درمیان مبعوث فرمایا۔ یہ نور ایسا نور ہے، نور کی تعریف یہ ہے کہ جو خود بھی روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کرے۔ آسمان، چاند، سورج، یہ نور ہے، نور، اور یہ ایسے نور ہیں کہ ان سے دوسروں کو روشنی ملتی ہے، ان سے دوسروں کو روشنی فراہم ہوا کرتی ہے۔ چاند نکلتا ہے، چاندنی پھیل جاتی ہے، سورج نکلتا ہے، پوری دنیا کو اللہ اکبر کبیرہ روشنی عطا کرتا ہے۔ لیکن ہمارا ایمان و عقیدہ بولتا ہے کہ چاند اور سورج، ستارے، یہ ایسے نور ہیں، یہ ایسے روشنی ہے کہ ان کو روشنی بھی مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے۔ چاند کو چاندنی مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے، سورج کو روشنی مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے۔ یعنی کہ اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور نہ ہوتا تو چاند نہ ہوتا، سورج نہ ہوتا، لوح قلم نہ ہوتا۔ الغرض یہ کہ مصطفیٰ نور ہے، اور مصطفیٰ کیسے نور ہے کہ جو بھی مصطفیٰ جان رحمت سے ٹچ ہوتا چلا گیا، مصطفیٰ جان رحمت سے مس ہوتا چلا گیا، مصطفیٰ جان رحمت کا دامن تھامتا چلا گیا، وہ زمانے میں چمکتا چلا گیا، زمانے میں کامیاب و کامران ہوتا چلا گیا، زمانے میں روشن ہوتا چلا گیا۔ کیسا روشن ہوا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ مصطفیٰ جان رحمت سے ابو بکر ٹچ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ابو بکر کو صرف ابو بکر نہیں بلکہ صدیق اکبر بنا دیا۔ عمر مصطفیٰ جان رحمت سے ٹچ ہوئے تو اللہ نے عمر کو صرف عمر نہیں بلکہ فاروق اعظم بنا دیا۔ عثمان مصطفیٰ جان رحمت سے ٹچ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے عثمان کو عثمان غنی، سخاوت کا تاجدار بنا دیا۔ مولا کائنات مصطفیٰ جان رحمت سے ٹچ ہوئے، ایسے ٹچ ہوئے، ایسے ٹچ ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ سے ٹچ ہونے کی برکت سے حیدر کرار بنا دیا، شیر خدا بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے بڑھتے چلے جائیے، جو بھی مصطفیٰ سے ٹچ ہوتا چلا گیا وہ زمانے میں کامیاب و کامران ہوتا چلا گیا۔ کوئی عربی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گیا تو وہ صحابی بن گیا، کوئی غلام آ گیا تو آقا بن گیا، چور آ گیا تو اللہ اکبر کبیرہ، چور آ گیا تو مقتدا بن گیا، غریب آ گیا تو امیر بن گیا۔ جو بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا چلا گیا روشن ہوتا چلا گیا، کامیاب و کامران ہوتا چلا گیا۔ اور ہم بات
بات کرتے ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی، امام حسین کی، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نواسے ہیں۔ مصطفیٰ بھی نور ہیں اور مصطفیٰ کے گھرانے والے بھی نور ہیں، مصطفیٰ کے نواسے امام علی مقام بھی نور ہے، اور یہ نور تو ایسا نور ہے کہ جس نے پروان ہی مصطفیٰ کی گود میں پائی ہے، جس نے پروان ہی مصطفیٰ جان رحمت کی گود سے حاصل کی ہے، جس نے پروان ہی مصطفیٰ کی گود سے چلنا شروع کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین مصطفیٰ جان رحمت سے ٹچ ہوئے، مصطفیٰ جان رحمت سے مس ہوئے، مصطفیٰ سے ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا چمکا دیا کہ قیامت تک آپ چمکتے رہیں گے۔ لاکھ مخالفین آئے کہ جنہوں نے چمک کو گھٹانے کی کوشش کی، لاکھ مخالفین آئے کہ جنہوں نے امام حسین کی چمک کو کم کرنے کی کوشش کی، لاکھوں یزیدی آج بھی امام حسین کی چمک کو کم کرنا چاہتے ہیں، لیکن امام حسین زمانے میں ایسا چمک رہے ہیں، ایسا چمک رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں تو بے نور ہو جاتی ہیں، ان کی آنکھیں چکما چور ہو جاتی ہیں، لیکن امام علی مقام کل بھی چمک رہے تھے اور آج بھی چمک رہے ہیں، کل صبح قیامت تک چمکتے رہیں گے۔ بریلی کے امام اسی کو فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ حضرات، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں آپ حضرات کے سامنے، اور امام حسین کا مدینہ سے کربلا تک کا سفر، اس کے چند پہلو میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ذرا سماعت کرتے چلے۔ امام حسین نور ہے، اعلیٰ حضرت بولتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، حسین نور ہے۔ امام حسین کی ولادت باسعادت کب ہوئی تو مفسرین بیان فرماتے ہیں 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو آپ مدینہ المنورہ کی سرزمین پر پیدا ہوئے۔ جب آپ کی تشریف آوری ہوئی تو آپ کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے صرف زمین والے نہیں آئے، صرف مصطفیٰ کے صحابہ نہیں آئے، بلکہ آپ کی ولادت پر آپ کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے، آپ کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے آسمان کے فرشتے اللہ رب العزت کی جانب سے خوشخبریاں لے کر کے آ رہے تھے۔ حضرت جبریل امین اپنے پورے قافلے کے ساتھ میں مصطفیٰ جان رحمت کو، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو ان کی ولادت پر خوشخبری دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ سبحان اللہ، ذرا اندازہ تو لگاؤ، آج ہمارے اور تمہارے یہاں بچہ پیدا ہو اور کوئی دنیا کا بڑا آدمی، دنیا کا نیتا اگر مبارکباد پیش کر دے نا، مبارکباد پیش کر دے تو ہم اللہ اکبر کبیرہ، ہمارا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے کہ ہمارے گھر بچہ پیدا ہوا اور فلاں صاحب ہمارے بچے کی ولادت پر مبارکباد پیش کرنے آئے تھے۔ وہ حسین اعظم کا ذرا مقام سمجھیے کہ جن کی ولادت کی خوشخبری دینے کے لیے، مبارکباد پیش کرنے کے لیے صرف زمین والے ہی نہیں آتے بلکہ آسمان سے اللہ کی رحمت کے نورانی فرشتے بھی حاضری دیا کرتے ہیں۔ امام حسین کی ولادت باسعادت ہوئی، پیارے آقا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیاری چچی حضرت ام الفضل جو حضرت عباس کی شریک حیات ہیں، آپ کی زوجہ ہیں، پیارے آقا کی چچی جان ہیں، وہ بیان کرتی ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فدا کا امی بابی، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائے یا رسول اللہ، میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے یا رسول اللہ، میں کیا دیکھتی ہوں کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا میری گود میں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اے ام الفضل، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حیرت میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مبارک ہو اس لیے کہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر میں اللہ تبارک و تعالی امام حسین کی شکل میں بیٹا عطا کرنے والا ہے۔ امام حسین
پیدا ہونے والے ہیں. میری بیٹی فاطمہ الزہرا کو اللہ بیٹا عطا فرمائے گا, بیٹا جس کا نام حسین ہوگا. اور اے ام الفضل, اس بیٹے کی پرورش اور اس بیٹے کو گود میں تم لوگی. سبحان اللہ, ایسا ہی ہوا. پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے نواسے امام حسین کی جب ولادت باسعادت ہوئی, حضرت ام الفضل نے پیارے نواسے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں لیا. اللہ اکبر کبیرہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے واقعات آپ نے سنے, اور آقا فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. جب پیارے آقا حسین دنیا میں تشریف لے کر کے آ گئے, مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے امام علی مقام کے کان میں اذان دی. آپ کو اللہ اکبر کبیرہ آپ کے دہن میں لعاب دہن ڈالا, آپ کے منہ میں لعاب دہن ڈالا, اور 7ویں دن آپ کا نام رکھا اور آپ کا عقیقہ کیا. پیارے آقا فرماتے ہیں میں نے اپنے بیٹے نواسوں کا, اپنے بیٹے نواسے کا نام میں نے حسن و حسین رکھا. حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے بیٹوں کے نام پر میں نے اپنے بیٹوں کا نام حسن و حسین رکھا ہے. ان کے بیٹوں کا نام شبیر و شبر تھا, اس لیے امام حسن و حسین کو شبیر و شبر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. سریانی زبان میں شبیر و شبر اور عربی زبان میں حسن و حسین دونوں کا معنی ایک ہی آتا ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ حسن و حسین یہ جنتی ناموں میں سے 2 نام ہے, اور یہ امام حسن و حسین کی شان ہے کہ اب تک پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی مرد کا نام حسن یا حسین نہیں رکھا گیا, بلکہ جب پیارے آقا کے پیارے نواسے دنیا میں تشریف لے کر کے آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ناموں کو ظاہر فرما دیا, اور پیارے آقا نے ان ناموں کو ظاہر فرما کر اپنے نواسوں کا نام حسن و حسین رکھ دیا. اور اب سے پہلے تو کسی کا نام حسن و حسین نہیں رکھا گیا تھا, لیکن آج پوری دنیا میں جہاں بھی کلمہ پڑھنے والا مصطفیٰ کا غلام بسا کرتا ہے, نام اگرچہ محمد علی ہو, نام محمد زبیر ہو, نام محمد شارق ہو, نام محمد ارسلان ہو, نام محمد حسان ہو, لیکن جب ہم اس کے نام کے آگے دیکھتے ہیں تو کوئی حسین لگاتا نظر آتا ہے, کوئی حسنی لگاتا نظر آتا ہے, کوئی محمد زید حسینی لگاتا نظر آتا ہے. ارے اب تک تو یہ نام کسی کا نہ تھا, لیکن آج کے بعد قیامت تک آنے والے تمام مصطفیٰ کے غلام اپنے نام کے آگے حسینی لگانے پر فخر محسوس کرتے نظر آتے ہیں, فخر محسوس کرتے نظر آتے ہیں, فخر محسوس کرتے نظر آتے ہیں, فخر محسوس. یہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے پیارے نواسوں کی شان ہے. اللہ اکبر کبیرہ کہ آج سے پہلے کسی کا نام حسن و حسین نہیں رکھا گیا, صرف پیارے آقا کے نواسوں کا نام حسن و حسین رکھا گیا. مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کا یہ پیارا نواسہ 56 سال کی عمر تک مدینہ المنورہ کی سرزمین پر جلوہ گر رہے. 56 ایئر کی ایج آپ نے پائی, لیکن جب کوئی واقعہ پیش آنے والا ہوتا ہے اس کے سبب بنتے ہیں, کوئی نہ کوئی سبب بن جایا کرتا ہے. جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا, آپ کے انتقال کے بعد آپ کا بیٹا یزید پلید تخت نشی ہوا, سلطنت پر آ کر بیٹھ گیا. جب یہ سلطنت پر بیٹھا تو اس نے پوری 4 جانب خطوط بھیجنا شروع کر دیے, پیغام بھیجنا شروع کر دیا, اور زمانے والوں سے کہا اے زمانے کے لوگوں میرے ہاتھ پر بیعت کرو, اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو, میرے ہاتھ پر بیعت کرو, بیعت. اور اس نے ملک شام میں بیٹھ کر مدینہ المنورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کی جانب خط بھیجا. ولید بن عقبہ سے کہا اے ولید آپ مدینہ المنورہ کے تمام لوگوں سے بیعت طلب کرو, لیکن آپ کو بیعت خصوصی طور پر حضرت عبداللہ بن زبیر سے اور پیارے آقا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے
امام حسین سے بیعت لینا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یعنی کہ امام حسین سے بیعت لینا ہے، بیعت۔ اب ولید بن عقبہ اللہ اکبر کبیرہ یہ خط پا کر، یہ پیغام پا کر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا، اے امام حسین، اے امام علی مقام، آپ کو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے، اس لیے کہ اس وقت ہمارا بادشاہ، ہمارا حاکم، ہمارا سپہ سالار یزید ہے، ہمیں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی تو اسلام کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اسلام کا نظام اللہ اکبر کبیرہ بگڑ جائے گا، فساد پیدا ہو جائے گا، اس لیے کہ یزید کا طریقہ کار، یزید کا کارنامہ بڑا غلط تھا، وہ بڑا شرابی، بڑا زانی، بڑا فجرو، بڑا جو ہے وہ اللہ اکبر کبیرہ بڑے غلط کام کیا کرتا تھا، اور اس کے زمانے میں غلط کام کرنا ایک عام بات ہو چکی تھی، شراب پینا ایک عام بات ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ یزید مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے شہر میں آیا حج کرنے کے لیے، وہ مکہ المکرمہ کے سرزمین پر آیا اور حج کرنے کے بعد حج کے ارکان سے فارغ ہو کر وہ مدینہ المنورہ کے سرزمین پر پہنچا۔ جب مدینہ کے سرزمین پر پہنچا، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ یزید پلید مدینہ المنورہ میں آیا ہوا ہے، تو آپ نے کہا کہ چلو امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہے، اس سے ملاقات کر لی جائے، اس سے بات کر لی جائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ یزید پلید سے ملاقات کرنے کے لیے جب اس کے خیمے میں پہنچے تو آپ نے کیا دیکھا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اس کے خیمے سے شراب کی بو آ رہی ہے، اس کے خیمے سے شراب کی آ رہی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے یزید، یہ شراب کی بو کہاں سے آ رہی ہے؟ کیا تم شراب پیتے ہو؟ کیا تم نے شراب کا نشہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگ جاتا ہے، اے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شراب کی بو کہاں سے آ رہی ہے؟ نہیں نہیں، شراب کی بو نہیں آ رہی، میں شراب نہیں پیتا، بلکہ آپ کو ان معاملات سے کیا غرض ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، نادان یہ کہتا ہے کہ ان معاملات سے کیا غرض ہے کہ تو نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں سنا؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ شراب پیتا ہے، شراب کا عادی ہوتا ہے، وہ قیامت کے دن جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ شراب کا ایک قطرہ پیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 40 دن کی عبادت کو قبول نہیں کیا کرتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اگر کوئی بندہ 40 دن پورا ہونے سے پہلے 38ویں دن یا 36ویں دن پھر شراب کا کوئی قطرہ پی لے تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 40 دن کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا ہے، اور اسی حالت میں اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نجات اور اس کی بخشش نہیں فرمائے گا، اسے جنت میں داخلہ عطا نہیں کیا جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شراب اور جوا اللہ اکبر کبیرہ یہ گناہ کبائر سے ہے، یہ گناہ کبائر سے ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اگر کوئی بندہ شراب کا عادی ہو، شراب پر شراب پیتا ہو، شراب پر شراب پیا کرتا ہو، لیکن وہ آخر میں آ کر توبہ کر لے، وہ شراب پینے سے باز آ جائے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر لے، تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اگر بندہ شراب پینے کے بعد شراب سے واپس آ جائے، پلٹ آئے، رب کی دہلیز پر آ جائے، توبہ کر لے، گناہوں سے معافی مانگ لے اور یہ عہد کر لے کہ آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا، آج کے بعد میں شراب کے پیالے کے قریب نہیں آؤں گا، شراب کے جام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رؤوف الرحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر لطف و کرم کی بے شمار بارشیں نازل فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اس نے جو عبادات کی ہیں ان عبادات کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر بندہ آ جائے توبہ اور استغفار کر لے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، انسان گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، تو اگر کوئی بندہ شراب کا عادی ہو، شراب کے قطروں سے اللہ اکبر کبیرہ اپنے آپ کو انجوائے کرتا ہو تو باز آ جانا، اس لیے کہ قیامت کے دن آپ کو مصطفیٰ کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، آپ کو جنت عطا نہیں کی جائے گی، جنت کا پروانہ نہیں ملے گا، اس لیے شراب سے باز آ جائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام عالی مقام نے کہا کہ اگر آج یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی تو یزید جو ہے شرابی ہے، یزید زانی ہے، یزید گناہ کرتا ہے، یزید لوگوں پر ظلم کرتا ہے، یزید جو ہے اللہ اکبر کبیرہ گناہ کرنے کو گناہ نہیں سمجھتا بلکہ گناہ کر کے اپنے اوپر فخر محسوس کیا کرتا ہے۔ اگر آج یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی تو اسلام کا جنازہ نکل جائے گا، اسلام کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام عالی مقام نے ولید سے کہا، مدینہ منورہ کے اس گورنر سے کہا کہ ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ تو یہ خط پھر یزید کے پاس ملک شام پہنچا، امام حسین نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یزید نے پھر پیغام پہنچوایا کہ اگر حسین ہمارے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے تو انہیں ستایا جائے گا، ان پر ظلم کیا جائے گا، انہیں پریشان کیا جائے گا، انہیں ذلیل و خوار کیا جائے گا، اور اگر وہ ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں تو انہیں اللہ اکبر کبیرہ جو وہ کہیں گے منصب دیا جائے گا، بے شمار مال و دولت دی جائے گی، انہیں دولت و ثروت سے نوازا جائے گا، وہ جو کہیں گے انہیں وہ عطا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام عالی مقام نے کہا نہیں نہیں، ہمیں دنیا کی دولت و ثروت نہیں چاہیے، ہمیں دنیا کی عزت نہیں چاہیے، ہمیں دنیا کا منصب نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں تو اللہ اکبر کبیرہ کچھ ملے یا نہ ملے، کچھ عطا ہو یا نہ ہو، ہمیں تو بس اپنے اسلام کو بچانا ہے، مصطفیٰ کے نانا جان کے دین کو بچانا ہے، دین کا تحفظ کرنا ہے، مصطفیٰ کے دین پر آنچ کو نہیں آنے دینا ہے۔ اس لیے کہ اگر آج اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی جاتی ہے تو اسلام کا جنازہ نکل جائے گا۔ آپ نے اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور آپ نے جب بیعت کرنے سے انکار کیا آپ جان گئے کہ یزید اب ہم پر ظلم کرے گا، یزید ہمیں ستائے گا، ہمیں پریشان کرے گا، ہمارے اوپر ظلم و تشدد کے پہاڑ اٹھائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا، اپنے گھر والوں کو قریب کیا، اور گھر والوں کو بلانے کے بعد ان سے کہا اے لوگو، صبح ہمیں مصطفیٰ کا اپنے نانا جان کا مدینہ چھوڑ کر مکہ جانا ہے، مکہ کی طرف ہجرت کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں نے کہا اے ہمارے امام، اے امام علی مقام، کیوں مکہ چھوڑنا ہے؟ تو آپ نے کہا یزید کی بیعت کا مطالبہ ہو رہا ہے، یزید کی بیعت کا حکم مل رہا ہے، ہم نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، اب وہ ہمارے اوپر ظلم کرے گا، ہمیں ستائے گا، ہمیں پریشان کرے گا، اس لیے ہم مدینہ چھوڑ کر مکہ ہجرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام علی مقام نے گھر والوں کو ساز و سامان باندھنے کا حکم دیا، تیاریاں کرنے کا حکم دیا، تمام گھر والے تیاریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر کے عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فداک امی و ابی، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ، یہ نواسا، یہ آپ کا پیارا نواسا اللہ اکبر کبیرہ کہ جسے آپ چوما بھی کرتے تھے، جسے آپ سونگا بھی کرتے تھے، جسے آپ اپنے کاندھوں پر سوار بھی کیا کرتے تھے، جس سے آپ بڑی الفت و محبت کیا کرتے تھے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے دین کی خاطر آپ کے اس پیارے نواسے کو آپ کا مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، آپ کا پیارا شہر چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد آپ اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا کے مزار پر انوار پر تشریف لاتے ہیں اور اپنی والدہ ماجدہ سے کہتے ہیں اے والدہ ماجدہ، اگر مجھے تکلیف آتی تھی تو آپ اللہ اکبر کبیرہ پریشان ہو جایا کرتی تھی، آپ اللہ اکبر کبیرہ میری خاطر ذرہ برابر بھی تکلیف اٹھانا برداشت نہیں کیا کرتی تھی، میں پریشان ہو جاؤں گی آپ کو ہرگز برداشت نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میری پیاری والدہ، آج میں آپ سے جدا ہو رہا ہوں، آج میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں، میرے لیے دعا کرنا۔ اور اس کے بعد آپ اپنے بھائی حضرت امام حسن کے مزار پر انوار پر آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، اور حاضری دینے کے بعد مکہ المکرمہ کے سرزمین کی جانب ہجرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب ذرا سوچو تو صحیح، وہ مدینہ کہ جہاں ہر ایک انسان جانے کی تمنا کرتا ہے، وہ مدینہ جہاں ہر ایک انسان جانے کی خواہش کرتا ہے، وہ مدینہ جہاں ہر ایک انسان جانے کی تمنائیں آرزو کیا کرتا ہے۔ انسان کہتا ہے دنیا میں کچھ میسر آئے یا نہ آئے، دنیا میں کچھ ملے یا نہ ملے، دنیا میں
کسی جگہ کا سفر ہو یا نہ ہو، لیکن کم سے کم ایک مرتبہ مصطفیٰ کے پیارے شہر مدینے کا سفر ہو جائے۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اور پیغمبر اسلام فرماتے ہیں من زارا قبری فجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کر لی تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، جس نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کے روزے کا دیدار کیا ہے اس کے لیے مصطفیٰ کی شفاعت واجب ہو گئی۔ ہم نے دنیا کے بہت سے لوگوں کا جائزہ لیا، یہاں پر بہت سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے عمرہ کیا ہے، بہت سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے حج بھی کیا ہوگا۔ جب ہم حاجی سے یا عمرہ کرنے والے سے پوچھتے ہیں کہ مدینے کے بارے میں ذرا بتاؤ، تو ایک حاجی ایک عمرہ کرنے والا یہ بتاتا نظر آتا ہے کہ آپ جب تک مکہ شریف میں رہتے ہو آپ کو آپ کے گھر والوں کی بھی یاد آتی ہے، آپ کو اپنے شہر کی یاد آتی ہے، اپنے وطن کی بھی یاد آیا کرتی ہے، لیکن جب آپ مکہ سے طواف کرنے کے بعد، مکہ کے تمام ارکان سے فارغ ہونے کے بعد جب مدینہ المنورہ پہنچ جاتے ہیں، روضہ رسول پر پہنچ جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، تو پھر انسان دنیا کو بھول جاتا ہے، پھر انسان اپنے وطن کو بھول جاتا ہے، اپنے شہر کو بھول جاتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو بھول جاتا ہے، اپنے گھر بار کو بھول جاتا ہے، بلکہ وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ میری پوری زندگی کے لمحات کہیں گزرے یا نہ گزرے، بس مصطفیٰ کے پہلو میں اور مصطفیٰ کے شہر میں میری پوری زندگی نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ اپنے زندگی کے لمحات کا ہر لمحہ مصطفیٰ کے شہر میں مصطفیٰ کے روزے پر گزارنا چاہتا ہے، مصطفیٰ کے روزے پر گزارنا چاہتا ہے۔ ابھی تو دیکھا یہ گیا ہے کہ غلام جب مصطفیٰ کے شہر میں ہوتا ہے تو پھر وہ آرام نہیں کرتا، پھر وہ اپنے روم میں سوتا نہیں ہے، بلکہ وہ تو رات کو بھی مصطفیٰ کے دربار میں حاضر رہتا ہے، صبح کو بھی مصطفیٰ کے دربار میں حاضر رہتا ہے، شام کو بھی مصطفیٰ کے دربار میں حاضر رہتا ہے، اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرتا چلا جاتا ہے، خراج عقیدت پیش کرتا چلا جاتا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا عقیدہ ہے میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھوں گا، مصطفیٰ میرے سلام کو سنیں گے اور میرے سلام کو سنیں گے، اور قیامت کے دن مصطفیٰ میری شفاعت کراتے ہوئے نظر آئیں گے، میری بخشش کراتے نظر آئیں گے، میری شفاعت کراتے نظر آئیں گے، شفاعت کا مزدہ دلاتے نظر آئیں گے۔ تبھی تو بریلی کے امام فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ ایک حاجی ایک عمرہ کرنے والا کہتا ہے جب مدینہ المنورہ میں ہمارے ایام پورے ہو جاتے ہیں، 8 دن یا 10 دن کی مدت جب پوری ہو جاتی ہے اور جب ہم وہاں سے واپسی کا ارادہ کرتے ہیں، واپسی کا ارادہ رکھتے ہیں، اپنے وطن کو لوٹتے ہیں، اپنے شہر کو لوٹتے ہیں، اپنے گاؤں کو لوٹتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، تو دل نہیں چاہتا کہ مدینہ چھوڑا جائے، دل نہیں چاہتا مصطفیٰ کا روزہ چھوڑا جائے، دل نہیں چاہتا مصطفیٰ کا پیارا شہر چھوڑا جائے، دل نہیں چاہتا اس حسین وادیوں کو چھوڑا جائے، دل نہیں چاہتا مدینہ شریف کی حسین گلیوں کا نظارہ چھوڑا جائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور انسان جب وہاں سے رخصتی کا پیغام سنتا ہے، انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، انسان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، انسان زارو قطار رونے لگتا ہے۔ یہ اس انسان کا عالم ہے کہ جس نے مدینہ شریف میں 8 روز یا 10 روز یا چند روز گزارے ہیں، لیکن وہ حسین، وہ امام کہ جس نے اپنی زندگی کے 56 سال مدینہ شریف میں گزارے ہو، جس کا 55 مصطفیٰ جان رحمت کے پہلو میں گزرا ہو، جس کی جوانی مدینہ میں گزری ہو، جس کی زندگی کے تمام لمحات مدینہ شریف میں گزرے ہو، جس کا ہر لمحہ مدینہ میں گزرا ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ 56 سال مدینہ شریف میں گزارنے کے بعد میں ہجرت کا ارادہ رکھ رہے ہیں، مدینہ چھوڑنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں، کیا ان کے دل پر بیتتی ہوگی، کیسی چھریاں ان کے دل پر چلتی ہوں گی، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ مدینہ چھوڑ کر مکہ جانا ہے، اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا، اے دنیا والوں یاد رکھو کہ میرے نانا جان نے اسی دین کے تحفظ کے لیے، اسی دین کی بقا کے لیے، اسی دین کی ترویج و اشاعت کے لیے مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت فرمائی تھی،
اور آج میں ان کا نواسا مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج میں مدینہ چھوڑ کر مکہ ہجرت کر رہا ہوں۔ کل مصطفیٰ نے اسلام کے تحفظ کے لیے مکہ چھوڑا تھا، آج حسین اسلام کے تحفظ، اسلام کی بقا، اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا، قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا۔ اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان رہے گا، احسان تھا احسان ہے احسان رہے گا، احسان تھا احسان ہے احسان رہے گا۔ پیارے نانا جان کے روزے مبارک پر حاضری دینے کے بعد اپنے قافلے کے ساتھ آپ مدینہ شریف چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مکہ شریف میں تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے ہی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ کے سرزمین پر تشریف لاتے ہیں، صحابہ مصطفیٰ جان رحمت کے غلام، نبی کا کلمہ پڑھنے والے، اسلام کو فالو کرنے والے وہاں پر پہلے سے آپ کے استقبال کے لیے حاضر تھے، وہ آپ کا ویلکم کر رہے تھے، آپ کو خوش آمدید کہہ رہے تھے، اس لیے کہ ان کی خواہش بھی تھی کہ حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب حسین اعظم اپنے خاندان والوں کے ساتھ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر آئے، تمام مکہ والوں نے، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے آپ کا استقبال کیا، آپ کا خیر مقدم کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اب کوفہ والوں کو جب پتہ چلا کہ امام حسین مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ المکرمہ کی سرزمین پر آ گئے ہیں، مکہ المکرمہ آ گئے ہیں، کوفیوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب تقریباً 150 خطوط بھیجے کہ حسین آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چھوڑ کر کوفہ تشریف لے آئیں، یہاں ہم آپ کے استقبال کے خواہش مند ہیں، آپ کی تشریف آوری کے انتظار میں ہیں۔ اے حسین اعظم، اگر آپ تشریف لے آتے ہیں تو ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، ورنہ اگر آپ کی تشریف آوری نہ ہوئی، آپ کا آنا کوفہ نہ ہوا، تو پھر ہمیں مجبوراً یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا پڑے گی۔ اے امام علی مقام، آپ ہر صورت، آپ بہرحال کسی بھی صورت سے، کسی بھی طرح سے آپ مکہ المکرمہ چھوڑ دیجئے اور آپ کوفہ کے سرزمین پر تشریف لے آئیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان گئے، آپ پہچان گئے، پہلے سے آپ جانتے تھے کہ کوفی بے وفا ہیں، لیکن آپ نے جان کہ اگر میں نے ان کی اس بات کو قبول نہ کیا، ان کی اس دعوت کو قبول نہ کیا، تو کل قیامت کے دن یہ نانا جان کی بارگاہ میں کہتے نظر آئیں گے کہ ہم نے تو کہا تھا آپ تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، ورنہ ہمیں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا پڑے گی۔ اگر میں نہیں گیا تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ کل قیامت کے دن پھر میں نانا جان کی بارگاہ میں کیا جواب دیتا نظر آؤں گا، میں نانا جان کو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے امام علی مقام نے ان کی اس دعوت کو، ان کے اس چیلنج کو قبول کیا اور آپ کوفہ جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کوفہ جانے کے لیے تیار ہوئے، جب آپ کوفہ جانے کے لیے تیار ہوئے نا، تو مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے صحابہ نے، جو ہے نا بزرگ صحابہ تھے، اجلہ صحابہ تھے، اکابر صحابہ تھے، انہوں نے امام حسین سے منع کیا کہ امام حسین آپ کوفہ تشریف لے کر کے نہ جائیں، وہاں کے حالات زیادہ بہتر نہیں ہیں، وہاں کے لوگوں میں وفا نہیں ہے، وہاں کے لوگ زیادہ اچھے نہیں ہیں، وہ آپ کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کریں گے، وہ آپ کے ساتھ نہ جانے کیا برتاؤ کریں گے۔ امام حسین آپ کوفہ تشریف لے کر کے نہ جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں کوفہ نہیں جاتا ہوں۔ پہلے آپ نے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قاصد بنا کر وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی جانب آپ نے روانہ کیا۔ آپ نے امام مسلم بن عقیل کو کوفہ کی جانب روانہ کیا۔ اب یہاں سے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر کوفہ، اور کوفہ میں کوفہ کے لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ، کیا معاملہ کیا، اور اس کے بعد یک کے بعد دیگر جنگ کی ابتدا کیسے ہوئی، کس طرح سے جنگ کا آغاز ہوا، اور ان کوفیوں نے، ان یزیدیوں نے نبی کے خاندان پر، نبی کے آل پر کتنا ظلم کیا، کتنا تشدد کیا، کس طریقے سے آپ کو ستایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
کبیرہ یہاں سے اگلی داستان آپ حضرات کے سامنے میں کل بیان کرنے کی کوشش کروں گا. بس اتنا میں آپ سے بتانا چاہوں گا, یہ کربلا کی داستان کوئی عام داستان نہیں ہے, بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ میرا پیارا نواسا کل کربلا کے میدان میں شہید ہوگا, جام شہادت نوش فرمائے گا. حضرت علی بھی جانتے تھے, حضرت فاطمہ الزہرا بھی جانتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت تشریف فرما ہے, آپ کا پیارا نواسا آپ کی گود میں ہے, آپ اپنے پیارے نواسے کا بوسہ لیتے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے. آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہوا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں میں آنسو دیکھے, آنسو. حضرت ام سلمہ عرض گزار ہوں یا رسول اللہ, آج سے پہلے کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ کا نواسا آپ کی گود میں ہو اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہو. یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے, کیا وجہ ہے کہ اپنے بیٹے نواسے کو دیکھ کر آپ روتے جا رہے ہیں؟ تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں, اے ام سلمہ, آخری زمانے میں کچھ لوگ میری امت کے ایسے بھی ہوں گے جو میرے اس نواسے پر ظلم و تشدد کے پھاڑ اٹھائیں گے, میرے نواسے کو قتل کریں گے, میرا نواسا یہ شہید کر دیا جائے گا, میرے نواسے کو قتل کر دیا جائے گا. اتنا ہی نہیں بلکہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے اس جگہ کی مٹی بھی لا کر مجھے عطا کر دی ہے کہ جس جگہ میرا پیارا بیٹا نواسا حسین شہید کیا جائے گا. اے ام سلمہ, لو یہ پیاری مٹی ہے, اس مٹی کو محفوظ کر لو. جب میرا بیٹا حسین شہید کیا جائے گا تو یہ مٹی خون ہو جائے گی. حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہے کہ وہ اس مٹی کو میں نے حفاظت کے ساتھ ایک بوتل میں کر کے رکھ دیا, اس کو محفوظ کر دیا. جب کربلا کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت امہات المؤمنین سے کوئی اور ہماری ماں زندہ نہیں تھی, کوئی اور امہات المؤمنین حیات نہیں تھی, صرف حضرت ام سلمہ ہی اس دنیا پر جلوگر تھی, اس دنیا میں حیات تھی. آپ فرماتی ہیں جس وقت کربلا کا واقعہ پیش آیا, امام عالی مقام کو شہید کیا گیا, تو وہ مٹی واقعی خون ہو گئی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اب کچھ لوگ اعتراض کرتے نظر آتے ہیں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہونا تھا اور ان پر ظلم و تشدد کے پھاڑ ڈھائے جانا تھے, اور اس بات کو مصطفیٰ بھی جانتے تھے, حضرت علی بھی جانتے تھے, فاطمہ الزہرا بھی جانتی تھی, تو پھر حضور نے اپنے بیٹے نواسے کی مدد کیوں نہیں کی, فاطمہ الزہرا کی مدد کیوں نہیں کی؟ حضرت فاطمہ الزہرا یا حضرت علی نے اپنے بیٹے حسین کی مدد کیوں نہیں فرمائی؟ آپ ان کی مدد و اعانت فرماتے, ان کو قتل ہونے سے بچا لیتے. تو پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں, اے لوگوں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ جو جتنے بڑے منصب پر فائز ہوتا ہے اسے اتنے ہی بڑے امتحان سے گزرنا ہوتا ہے. سب سے زیادہ, سب سے بڑے امتحانات سے جن کا گزر ہوا ہے وہ انبیاء کرام کا ہوا ہے. انبیاء کرام نے بڑی پریشانیوں کا سامنا کیا ہے, بڑے مصائب و آلام کا سامنا کیا ہے, آپ نے بہت بڑے بڑے چیلنج کا سامنا کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور آپ نے ان چیلنج کا مقابلہ کر کے اپنے آپ کو ہارا ہوا نہیں مانا, بلکہ آپ ان کا مقابلہ کرتے گئے اور آپ ان کا اللہ اکبر کبیرہ مقابلہ کرتے چلے گئے. ساری پریشانیاں دور ہوتی چلی گئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے بڑے بڑے امتحانوں میں انہیں کامیابی عطا فرماتا چلا گیا. اسی طریقے سے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا امتحان انبیاء کا ہوتا ہے, انبیاء کے بعد صالحین کا ہوا کرتا ہے, اس کے بعد اللہ کے مقرب بندوں کا ہوا کرتا ہے. ہم نے دیکھا صحابہ کو بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا, اولیاء کو بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا, ہمارے امام کو بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. یہی وجہ تھی, اگر امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی مصطفیٰ مدد فرما دیتے, آپ کی اعانت فرما دیتے, آپ کی دلجوئی فرما دیتے, تو پھر کربلا کا منظر کیسے وجود میں آتا, کربلا کی داستان کیسے وجود میں آتی. اللہ اکبر کبیرہ. مصطفیٰ جانتے تھے آخر میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو ہمارے دین کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے. اس وقت اگر ہمارے دین کی کوئی حفاظت کر سکے گا تو وہ کوئی اور نہیں کرے گا, بلکہ اس وقت دین محمدی کی, دین اسلام کی حفاظت میرا پیارا بیٹا, میرا پیارا نواسا حسن و حسین کرتا نظر آئے گا. حسین میرے دین کی حفاظت کرتا نظر آئے گا. یہی وجہ ہے تاریخ نے دیکھا کہ جب اسلام پر آنا چاہیے تو امام حسین نے اسلام کے تحفظ کے لیے نانا جان کے وعدے کو سچا کر دکھایا, اور اسلام کے تحفظ کے لیے اپنی جان کو, اپنے گھر بار کو, تمام چیزوں کو مصطفیٰ جان رحمت کے دین کی خاطر قربان کرتے, مصطفیٰ کے دین کی خاطر قربان کر کے دکھایا اور زمانے والوں کو بتا دیا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے, اور جان مانگو تو جان دیں
دیں گے, مال مانگو تو مال دیں گے, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا. نبی کا جاہو جلال دیں گے, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا. نبی کا جاہو جلال دیں گے. اور دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. یہ امام علی مقام اور مصطفیٰ کے گھرانے والوں کی شان ہے. اس کے آگے کی داستان انشاءاللہ کل سے سماعت کریں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, میں نے جو کچھ بیان کیا آپ حضرات نے سماعت کیا, میرے بیان کرنے میں سبقت لسانی یا جان بوجھ کر جو بھی غلطیاں سرزد ہوئیں اللہ کریم ان کو معاف عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.